مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین، خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، طٰہٰ و یاسین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز السامعین، جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نذر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک بار اور درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی۔ یہ مہینہ ماہ محرم الحرام کا چل رہا ہے، اور اس ماہ مبارک کی آج 20 تاریخ ہے۔ آج سے 2 دن پہلے 18 محرم الحرام کو سید الساجدین، امام العابدین، شہزادہ امام حسین حضرت سیدنا علی اوسط امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ ہے۔ 18 محرم الحرام کو آپ نے شہادت سری کو حاصل کیا، اور میدان کرب و بلا کی وہ حسین جانشین مصطفیٰ ہیں، جانشین علی مرتضیٰ، جانشین شہید کرب و بلا ہیں، جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں مکمل میدان کرب و بلا کا ایک ایک سانحہ دیکھا، اور کرب و بلا کے بعد میں کوفہ تک کیا ہوا وہ سارے حالات، کوفہ سے دمشق، دمشق سے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ سے لے کر ان کی شہادت تک کے کیا کیا حالات ہوئے، سب کچھ انہوں نے بیان کیا۔ یہ عینی شاہد ہے کہ میدان کربلا میں
یزیدیوں کا ظلم کتنا تھا اور اس ظلم پر خاندان اہل بیت کا صبر کتنا تھا، یہ ساری چیزوں کی شہادت حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمائی ہے۔ جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمائی، اس وقت آپ کے 3 شہزادے میدان کربلا میں تھے، جن میں سے ایک کا نام علی، جنہیں ہم علی اکبر کہتے ہیں، اور دوسرے کا نام بھی علی، جنہیں ہم سب علی اوسط امام زین العابدین کہتے ہیں، اور تیسرے کا نام بھی علی، جنہیں ہم سب علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہتے ہیں۔ جب یزید کے دربار میں دربار کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے، منمانی اور بناوٹی رنگ کا جو روپ لے کر کے حاکم وقت بنا ہوا تھا یزید کے کارواں میں جب امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ امام کیا نام ہے تمہارا، تو آپ نے کہا میرا نام علی۔ تو یزید نے کہا کہ سنا کہ علی تو شہید کر دیے گئے، جنہیں ہم شبیہ پیغمبر کہا جاتا تھا، تو کتنے علی تھے؟ ان کی عمر 18 سال بتائی گئی، تو حضرت امام زین العابدین نے کہا وہ علی تھے، ان کا نام علی تھا، اور دوسرے کے لیے بھی ہم نے سنا ہے کہ 6 ماہ کے علی کو بھی شہید کر دیا گیا، تو وہ کون سے علی تھے؟ تو اس نے جو جملہ کہا وہ دماغ کے اندر ایسا کھروچتا ہے، اور صبح و شام یزید پر لعنت بھیجنے کے لیے دل اور دماغ کہتا ہے۔ اس نے کہا تیرے باپ کو علی سے کتنی محبت تھی کہ تیرے بڑے بھائی کا نام بھی علی رکھا، چھوٹے کا نام بھی علی، اور تیرا نام بھی علی۔ تو آپ نے برجستہ اس کے سامنے اس کے کارواں کے جھرمٹ میں اعلان کر کے کہا تھا کہ ارے یزید، میرے بازوؤں میں خون علی ہے، خون علی۔ میرا باپ تو اتنا بہادر تھا اور اتنا شوق، اتنا جذبہ رکھتا تھا کہ اگر میرے باپ کو میرا رب 1000 بیٹے دیتا تو میرا باپ سب کا نام علی رکھتا۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا نام علی ہے، علی اوسط۔ 14 سال کی عمر یا 13 سال کی عمر تھی جب میدان کربلا میں آپ کی، اور آپ نے اپنے والد محترم کی نیابت کا حق جو کیا ادا کیا ہے۔ جب امام میدان کربلا میں چلنے لگے، پیری مریدی جو ہوتی ہے نا، سب سے پہلے کائنات کے پیر جو ہیں وہ ہم سب کے سرکار دونوں عالم کے تاجدار ہیں۔ ساری دنیا جتنی بھی ہے، اس وقت کی دنیا سب میرے آقا کی مرید ایماندار، لیکن سرکار جب دنیا سے تشریف لے گئے تو مسلمانوں نے اپنا پیر ابو بکر کو بنایا، اور ان کے ہاتھ پر حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، بڑے بڑے صحابہ نے اپنے ہاتھ کو رکھ کر بیعت کی۔ دوسرے پیر کی حیثیت سے حضرت ابو بکر کا نام، تیسرے پیر کی حیثیت سے حضرت عمر کا نام، چوتھے پیر کی حیثیت سے حضرت عثمان ذو النورین کا نام، اور 5ویں پیر کی حیثیت سے حضرت علی مولا کشا کا نام، 6ٹھے پیر کی حیثیت سے امام حسن مصطفیٰ کا نام آتا ہے۔ اس طرح پیر کا جو معاملہ تھا چلتا رہا، اور حضرت علی شیر خدا مشکل کشا نے اپنی نیابت اور اپنی خلافت حضرت امام حسن مصطفیٰ کو دی، جو نبی دو جہاں سے چل کر آئی، اور نبی دو جہاں نے اپنی نیابت اور اپنی خلافت
اپنے دونوں شہزادوں کو امام حسن مصطفیٰ اور امام شہید کرب و بلا امام حسین کو دی، اور امام حسین کے سینے میں جو باب العلم سے سارا علم کا خزینہ چلا تھا، نبی دو جہاں کے در اطہر سے علم کی دولتیں جو آئی تھی باب علی سے، اور باب علی سے سینے علی میں، تو سینے علی سے امام حسین کے سینے میں جو شریعت کا جام، طریقت کا جام، حقیقت کا جام، معرفت کا جام، جتنے سارے علوم و معارف کا خزینہ تھا، میدان کرب و بلا میں 14 سال امام علی زین العابدین کو ہم سب کے آقا امام حسین نے اپنے سینے سے سینہ لگایا اور کہا، بیٹا جو نانا جان سے دولت میرے ابا حضور تک پہنچی، ابا حضور سے جو دولت مجھ تک پہنچی، اور میرے سینے میں جو ساری دولتیں ہیں وہ میں تجھ کو دے رہا ہوں، اور یہ ساری طریقت، شریعت، حقیقت، معرفت کی ساری دولتیں صبح قیامت تک حسینیوں کے ذریعے سے چلتی رہیں گی۔ اے بیٹا میں تو جا رہا ہوں، مگر عاشقوں کا پیر میرے بعد کوئی ہوگا تو اس کا نام زین العابدین ہوگا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کا وصال 18 محرم کو ہوا۔ ان کی سیرت پر چند باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور پیری اور مریدی کو بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پیری اور مریدی ہے کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں بھائی مرید ہونے کی کیا ضرورت؟ ارے اگر ایسے ہی ہوتا تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر حضرت سیدنا ابو سعید مخزومی کے مرید نہیں ہوتے، عطائے رسول چمن فاطمہ کے مہکتے پھول جن کو اللہ نے بڑی ساری خوبیوں سے مالا مال کیا، وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے مرید نہیں ہوتے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو اپنے اندر ایک کمال، ایک بزرگی رکھتے تھے، وہ غریب نواز کے مرید نہیں ہوتے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جو 14ویں صدی کے مجدد تھے، وہ حضور آل رسول احمدی مارہروی کے مرید نہیں ہوتے، مفتی اعظم عالم جو 15ویں صدی کے مجدد ہیں وہ حضور ابو الحسین نوری میاں کے مرید نہیں ہوتے۔ یہ سلسلہ بتا رہا ہے بزرگوں کا کہ پیر کا ہونا ضروری، کیونکہ پیر جو ہوتا ہے وہ کسی کو یزیدی نہیں بناتا، بلکہ پیر جو ہوتا ہے اپنے مرید کو سچا پکا حسینی بناتا ہے۔ یزید کا کوئی پیر نہیں تھا، تاریخ پوری دنیا کی پڑھ لو، یزید کا کوئی پیر نہیں تھا، مگر میرے آقا حسین کے پیر نبی دو جہاں تھے۔ تو میدان کرب و بلا میں حضرت امام حسین نے اپنی تاج کو رکھا، امام سید العابدین، سید الزاہدین، امام العابدین حضرت سیدنا امام زین العابدین کے سر اطہر پر میرا جانشین بیٹا تو ہے۔ اور جب آپ کے ہاتھ میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں توق ڈالا گیا، اور جب چلنے پہ مجبور کر دیا گیا تو زمین کرب و بلا پر آپ کے قدم چلتے تھے، بیمار تھے مگر گر جاتے تھے، تو جب گرتے تھے امام زین العابدین تو یزیدی لوگ ظلم کرنے کے لیے چابک کی بارش کرتے، اور جب مار پڑتی تو برجستہ کہتے، ابا حضور کیسی نیابت دے دی آپ نے، کیسی جانشینی دے دی آپ نے، اتنی مار پڑ رہی ہے۔ تو جیسے ہی یہ آواز آپ کے زبان سے نکلتی تو میرے آقا حسین کے سر پاک سے ایک آواز آتی، بیٹا گھبرا گیا ہے، ارے تو یہ ظلم جو سہ رہا ہے زمین کے لیے نہیں،
نامہ کے دین کے لیے صحرا ہے۔ جب اتنا سننا ہوتا تو امام زین العابدین کہتے تھے میرے بازوؤں میں طاقت آ جاتی اور میں یزیدیوں سے کہتا میں طبیعت کے لیے نہیں آیا ہوں، میں زمین پر آیا ہوں تو نامہ کی شریعت کے لیے آیا ہوں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں 7 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم تک کچھ بھی کھایا پیا نہیں۔ رات پوری گزر گئی، 11 محرم کا دن آیا، 11 محرم الحرام کے آدھے دن تک میرے حلق میں ایک قطرہ پانی نہیں پہنچا۔ ایسے حال میں چلنے پر مجبور کیا گیا، لیکن جب ہمت نہیں ہوئی چلنے کی، کچھ دور چلے آپ، خواتین حرم کے ساتھ کیا کیا بدسلوکیاں انہوں نے کی وہ بیان کرنے سے کلیجہ ہلتا ہے۔ اللہ اکبر کہ وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے، وہ نبی دو جہاں سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، نبی دو جہاں کے عشق میں رہنے کا دعویٰ کرنے والوں نے کتنی زیادتی کی ہے۔ بہرکیف امام زین العابدین کو کچھ دور تک لے کر گئے لوگ، جب دیکھے کہ چلنے کی ہمت نہیں رہ گئی تو آپ کو ننگے اونٹ پر بٹھایا اور یہ قافلہ چلتا رہا۔ ایک ایسی منزل پر قافلہ پہنچتا ہے جہاں امام زین العابدین کو امام حسین نے اپنا جانشین بنایا، قافلے کا سالار بنایا تھا، تو وہ نیزہ جو سر حسین جس نیزے پر تھا، جس سے تازہ خون کے قطرات نکلتے تھے، ایک روایت تو یہ بتاتی ہے کہ یزیدیوں نے کرب و بلا سے لے کر کوفہ کے اندر تک 35 دن تک سر حسین کو رکھا، گھمایا، جیل میں رکھا، ان کو تکلیفیں دی، مگر 35 دن کے حسین کے زندگی کو دیکھو، آج کے مرنے والے خبیثوں کی زندگی کو دیکھو، مرتے ہیں 2 گھنٹے کے بعد میں چہرہ بگڑ جاتا ہے، مگر آقا حسین کی زندگی دیکھو، 35 دن ہو گیا، تر و تازہ حسین کا چہرہ اس بات کا اعلان کرتا ہے جو بریلی کے تاجدار نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے یہ نورانی قافلہ جب کوفہ کے بازار میں پہنچا تو حضرت زید بن ارقم نبی کے صحابی یہ کہتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پر تھا، میں نے کہا سر حسین کو دیکھ تو لوں تو سر حسین ہل رہا ہے، میں نے اپنے کان کو سر حسین کے قریب کیا تو وہاں سے قرآن مقدس کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، میں نے کہا ہے قرآن تو نے بالکل کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو رب کے راہ میں قتل ہو جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور ان کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں۔ اے میرے آقا حسین کیسے زندہ ہو؟ تو سر حسین سے آواز آ رہی ہے یزیدی کٹ گئے، وہ مردہ ہے، یزید زمین پر چل رہا ہے، وہ مردہ ہے، شمر چل رہا ہے، وہ مردہ ہے، ابن زیاد چل رہا ہے، وہ مردہ ہے، مگر میرے آقا حسین کے سر کو جسم سے الگ کر دیا، مگر یہ مردہ نہیں، صبح قیامت کے لیے زندہ ہی زندہ ہے۔ آقا حسین کا نورانی سر چل رہا ہے۔ آج کچھ یہ سنی لوگ بھی ماتم کرتے ہیں، کہتے ہیں حسین اعظم کی محبت میں کپڑے پھاڑو، سنی لوگ کہتے ہیں۔ ابھی تو پتہ نہیں ہے، لیکن 10 سال پہلے جب یہ محرم شریف کا مہینہ ہوتا اور 10 محرم کو جلوس لوگ نکالتے تھے تو ہمارے سنی لوگ جلوس کے سامنے کپڑا اتار کر زمین پر لوٹتے تھے۔ یہ میں نے سنا ہے، 10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ابھی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور سینہ بھی کوٹتے تھے، یا حسین کہتے تھے۔ مگر اے سنیوں، آؤ ماتم کس نے کیا اور کس کی بددعا ہوئی یہاں سے درس عبرت کو لو۔ کبھی ماتمیوں کے ساتھ اٹھنا نہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں، ان کے ساتھ بددعائیں ہیں،
کس کی بددعا ہے؟ کوفے کی سرزمین پر یہ قافلہ جا رہا ہے۔ جب کوفیوں نے دیکھا سر حسین سے تازہ خون آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور اہل بیت کی خاتونوں کو قیدی بنایا گیا ہے، تو سب لوگ بالکل پاگل جیسے ہو گئے کہ ہم نے تو ان کو محبت کے لیے خط لکھا تھا، یہ سمجھا نہیں تھا، اور ہم لوگوں نے کیا کر دیا، قتل کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو انہوں نے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے، سینے کو کوٹنا شروع کر دیا، اور یا حسین کہنا شروع کر دیا۔ تو سیدہ زینب، حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کی شہزادی حضرت سیدہ زینب جس سواری پر بیٹھی ہوئی ہیں، دبے ہوئے جملے میں کہتی ہیں، اے یزیدیو، تمہارا یا حسین کہنا کام نہ آئے گا، تم سب نے میرے بھائی کو دھوکے دے کر کے بلایا، تم بھی ماتم کرو گے، تمہاری نسلیں صبح قیامت کا ماتم کرتی رہیں گی، تم سب کے سب حسینی نہیں ہو، سارے کے سارے یزیدی ہو، اور ہم تو یہ کہتے ہیں جس کے سینے پر مار پڑتی ہے وہاں حسین نہیں ہوتے ہیں، جن کے سینے میں حسین ہوتے ہیں وہاں مار نہیں پڑتی ہے، اللہ کے رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ اپنے اپنے سینے کو حسینی بنا کے رکھو، سر حسین چل رہا ہے، عجیب کمال ہے، عجیب کرشمہ ہے۔ امام زین العابدین ابن زیاد کے اس کارواں کے ہجوم میں ہیں، کتنی گستاخی کی اس نے سر حسین کو دیکھ کر، اور یہ کہا لب کتنے پیارے ہیں، ہونٹ تو دیکھو کتنے پتلے پتلے ہیں، دانت دیکھو کس طرح موتی کی طرح چمک رہے ہیں، رخسار دیکھو تازہ، پیشانی دیکھو کشادہ، داڑھی دیکھو تو کس طرح چمک رہے ہیں۔ سب کہتا جا رہا ہے، چھڑی سرکار امام حسین کے دندان مبارک پر لگاتا ہے۔ تو حضور کے صحابی وہاں ایک موجود ہیں، انہوں نے قسم کھا کر کہا، ارے ابن زیاد، ظالم چھڑی کو ہٹا لے لبے حسین سے، قسم ہے میرے رب کی، میں نے اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا ہے کائنات کے والی رحمت تمام دونوں عالم کے سرکار انہی لبوں کو چومتے بھی تھے اور لبے حسین کو چوسا بھی کرتے تھے۔ نادان کتنی زیادتی کر رہا ہے، میرے آقا حسین کی زندگی ایسی زندہ ہے جس کی کہیں کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، امام زین العابدین سرکار امام حسین کے جانشین ہوئے، اور نورانی قافلہ جب یہ ابن زیاد کے دربار میں ہے تو اس نے یہ کہا تھا اس کو کیوں نہیں مارا، تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اس بچے کے ساتھ زیادتی مت کرنا۔ اس نے کہا دیکھو یہ بالغ تو ہیں، بالغ ہونے کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ داڑھی موچھ کے بال آئے یا نہیں آئے۔ معلوم کیا گیا تو پتا چلا کہ داڑھی اور موچھ کے بال آنے شروع ہو چکے ہیں۔ تو بلوغ کی نشانی جو شریعت نے بتائی ہے کہ 12 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے، تو لوگوں نے کہا یہ بالغ ہے، تو ابن زیاد نے کہا اسے بھی قتل کر دو۔ تو سیدہ زینب کی ایک آواز آتی ہے، اے ابن زیاد، اگر امام زین العابدین کو قتل کرنا چاہتا ہے تو ان کے ساتھ مجھ کو بھی قتل کر دے۔ آواز آئی تو یزیدی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ زینب کی آواز آئی تھی اس دن، تو ان کی آواز نہیں تھی، اللہ نے ان کی آواز پر بھی پردہ ڈال دیا۔ وہ بولتی تھی تو ان کی آواز نہیں، بلکہ علی مرتضی مشکل کشا فاتح زمن خیبر شکن کی آواز میں ان کی آواز گرجتی ہوئی آتی ہے، اور حضرت علی کی آواز سننے کے بعد میں ابن زیاد پر اتنا خوف طاری ہوا کہ اس نے کہا نہیں چھوڑ دو، رہنے دو، جانے دو، یزید کے دربار میں ہم پیش کریں گے۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین چلے
امام صاحب نے جیسے پہلے تقریریں کی ہیں، بہت سارے واقعات، بہت سارے اعجازات، بہت سارے مشاہدات سر حسین کے راستے میں آئے. ان لوگوں نے نقارے بجوائے، ڈھول تاشے بجوائے، بہت اہتمام کیا. لیکن جب جمعے کی نماز کے تعلق سے باری آتی ہے، حضرت امام زین العابدین کو تقریباً 10 دن تک وہاں رکھا گیا. ایک جمعہ گزر گیا اور تمامی جو خواتین تھیں ان کو بھی اسی حال میں رکھا گیا. دوسرے جمعے کی باری آتی ہے، منت سماجت ہوتی ہے، تو امام زین العابدین نے کہا کہ شہزادے جو ہوا آپ یہاں رہنا چاہیں تو یہاں رہیں، مدینہ شریف جانا چاہیں تو مدینہ شریف جائیں. تو امام زین العابدین نے کہا ہم تم سے 3 شرطوں پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہمارے والد محترم کے جو قاتل ہیں انہیں ہمارے سپرد کر دیا جائے. یزید نے کہا یہ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اسی کے اشارے پر سب ہوا تھا. تو امام زین العابدین نے کہا کل جمعہ ہے، جمعے کا خطبہ میں دوں گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے اس قافلے کو مدینہ شریف بعافیت سکون سے پہنچا دیا جائے. تو اس نے کہا 2 باتیں تو ماننے کے لیے میں تیار ہوں، ایک نہیں مانوں گا. جمعے کا دن جب آتا ہے تو اس نے یزید نے چالاکی سے شام کے ایک بڑے خطیب کو بلایا اور خطبہ سے پہلے اس نے خطیب کو منبر پر بٹھا دیا. حضرت امام جیسے ہی مسجد کے اندر پہنچے، 14 سالہ نوجوان حضرت امام زین العابدین ہیں. آپ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں برجستہ کہا نادان، تو نے اسی وقت بدعہدی کر دی، جھوٹ بول دیا. خطبہ تو مجھ کو دینا تھا لیکن تو نے کسی اور کو بلا لیا. اب وہ خطیب کھڑے ہو کر کے ابن معاویہ کا مکمل تذکرہ، خاندان بنو امیہ کا ذکر کر رہا ہے، لمبی چوڑی تعریفیں کر رہا ہے. امام زین العابدین کو جلال آیا اور جلال بھرے انداز میں کہا خطبہ مجھ کو دینا ہے، میرے نانا کا منبر ہے، سن لو. اتنا کہنا ہوتا، وہاں کے بااثر جو لوگ تھے ان لوگوں نے آوازیں اٹھائی کہ خطبہ امام زین العابدین دیں گے. مجبوراً یزید کو اتارنا پڑا خطیب کو. امام زین العابدین جب خود منبر پر پہنچے تو آپ نے ایسی فصاحت اور ایسی بلاغت والی گفتگو فرمائی کہ پہلے اللہ کے حمد کو بیان کیا، رسول پاک صاحب الاولاق پر درود شریف پڑھا، پھر اس کے بعد میں اپنا تعارف پیش کیا، میں کون ہوں. جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان جائیں. مجھ کو زین العابدین علی اوسط کہتے ہیں. میرے نانا دونوں عالم کے سرکار. میں خطابت کا محتاج نہیں، خطابت میرے گھر کی کنیز. بلکہ امام زین العابدین کہتے ہیں جس کو جو کچھ ملا ہے میرے گھر سے ملا ہے. نبوت تو میرے نانا جان کی عطا، رسالت میرے نانا جان کی عطا، صداقت میرے نانا جان کی عطا، عدالت میرے نانا جان کی عطا، سخاوت میرے نانا جان کی عطا، اسلام میرے نانا جان کی عطا، قرآن میرے نانا جان کی عطا. ساری خوبیوں کو بیان کرتے کرتے جا رہے ہیں اور بولتے ہیں بتاؤ تم لوگوں میں سے کون ایسا شخص ہے جس کے نانا تمام کائنات کے سردار ہو اور جس کے باپ علی شیر خدا حیدر کرار ہو. تو کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوا. بتا رہے کہ اتنا بلیغ خطبہ آپ نے دیا کہ سارے نمازی رونے لگے. یزید کو دہشت ہوا، غم ہوا کہ اگر امام ایسے ہی کریں گے اور ان کا خطبہ کچھ بڑا ہو گیا تو ہنگامہ ہو جائے گا، ہمارا تختہ پلٹ جائے گا. گھبرا کر کے اس نے مؤذن کو آواز دی. مؤذن نے اذان دینا شروع کر دیا. امام زین العابدین اذان کے الفاظ کو سنے خاموش ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، جیسی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو امام کو جلال آیا، آنکھیں سرخ ہو گئی اور آپ نے کہا مؤذن سرکار محمد عربی کے نام پاک کی قسم زبان بند کر لے. اور پھر آپ یزید کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں حاکم وقت بن کر کے بیٹھنے والا، دیکھ تیرا نام نہیں، اذان میں میرے نانا کا نام ہے. اور یہ بولنے کے بعد میں آپ نے اتنا فصاحت اور بلاغت سے خطبہ دیا کہ
یزیدی لوگ جو وہاں تھے وہ تو رو ہی رہے تھے، جو لوگ اس منظر کو جانتے نہیں تھے سارے سامعین، سارے نمازیوں میں ایک کوہرام بچ برپا ہو گیا اور سب نے کہہ دیا یزید کو مارو، یزید کو مارو، یزید کو مارو۔ یزید بڑا گھبرا گیا، اس نے 5 لوگوں کو اذان کے لیے کھڑا کر دیا، کیونکہ ہنگامہ بہت زیادہ ہو رہا تھا کہ حسین کے ساتھ اس نے بڑی زیادتی کی ہے۔ گھبرا کر کے ایک کونے میں بیٹھ گیا، 5 مؤذنوں نے اذان دینی شروع کر دی۔ امام زین العابدین نے اپنے خطبے کو روک دیا۔ میرے عزیزوں، اس طرح کا یہ نورانی قافلہ وہاں تھا، اور وہاں کے بعد میں پھر آپ کو مدینہ منورہ کی جانب جب بھیجا جاتا ہے تو نعمان بن بشیر جو کوفے کے پہلے گورنر تھے، حضرت مسلم بن عقیل کے دور میں ان کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ ان کی سربراہی میں یہ نورانی قافلہ مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ شام کے اندر دیگر شہداء کے سروں کو دفن کیا گیا۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ سیدہ زینب کی خواہش کے مطابق اور سروں کو کربلا شریف میں دفن کیا گیا، لیکن ایک روایت یہ کہتی ہے جس پر صدر الافاضل اور فقیہ ملت مفتی جلال الدین اور سرکار اعلیٰ حضرت کے بھائی حضرت استاد زمن نے جو تحریر فرمایا ہے کہ سارے اور جو سر تھے وہ تو شام اور دمشق میں دفن ہو گئے، مگر سر حسین سب کی گودوں میں تھا، اور سر حسین جب گود میں تھا تو یہ سر حسین لے کر کے سارے لوگ میدان کرب و بلا سے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، اور نانا جان کے مزار پر حاضری دینے کے بعد میں سر حسین کو نانا کے پائتی جانب رکھ دیتے ہیں، اور رکھنے کے بعد میں ایسا ہنگامہ والا جملہ امام زین العابدین نے کہا کہ مدینے کے بچے تو بچے، بوڑھے تو بوڑھے، مرد تو مرد، عورتیں تو عورتیں، چرند و پرند نے رونا شروع کر دیا تھا۔ ایسی ہیبت ناک آواز جو صبر کے مجسمہ بنے تھے وہ آج نانا جان سے ایک ایک بات کہتے جا رہے ہیں، نانا جان آپ کی امت نے ایسا کیا ہے، 6 ماہ کے بھائی کے ساتھ ایسا کیا ہے، 18 سال کے نوجوان کے ساتھ ایسا کیا ہے، سارے واقعات کو بیان کرتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، دیکھیے کل میدان محشر میں میرے آقا حسین کی شان کیا ہوگی۔ جو لوگ مرید ہیں کسی سچے صحیح پیر سے وہ اپنے سینے پر ناز کریں، کل میدان محشر میں سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، راکعہ فاطمہ، زاہدہ فاطمہ اپنے سجدے، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھیں گی اور کہیں گی مولا میں حسین کا سجدہ لے کر کے آیا ہوں، تو خدا کہے گا اے میری بندی فاطمہ پیشانی کو اٹھا، حسین جس کو چاہے گا وہی جنت میں جائے گا، حسین جنت کے دروازے پر ہوں گے، میرے آقا حسین آواز دیں گے اور کیا کہیں گے، اے قادریوں ادھر آؤ، اے چشتیوں ادھر آؤ، اے سہروردیوں ادھر آؤ، اے نقشبندیوں ادھر آؤ، اے برکاتیوں ادھر آؤ، اے رضویوں ادھر آؤ، اے ابوالولائیوں ادھر آؤ، اے تیفوریوں ادھر آؤ، اے نوریوں ادھر آؤ، اے تاج الشریعہ کے چاہنے والوں ادھر آؤ، اے حافظ ملت کے ماننے والوں ادھر آؤ، اے برہان ملت کے چاہنے والوں ادھر آؤ، اے محدث اعظم کے چاہنے والوں ادھر آؤ، جتنے بھی سنی سلسلے ہیں سارے سلسلوں کو میرے آقا حسین آواز دیں گے، سارے سلسلے کے لوگ جب جمع ہو جائیں گے تو میرے آقا حسین سب کے ہاتھ میں ایک جھنڈا دیں گے، قادری ہوگا تو قادری کے ہاتھ میں قادری جھنڈا، جس کے میر پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر ہوں گے، چشتی ہوگا تو اس کے ہاتھ میں چشتی جھنڈا، جس کے میر پیرانے پیر حضرت عطائے رسول غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہوں گے، سارے لوگ ہوں گے اپنے پیر کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میرے آقا حسین اپنے جھنڈے کو اٹھا کر نانا کے جھنڈا کے نیچے کریں گے، اور نانا جان رب سے کہیں گے مولا یہ صدیق تیرا، یہ فاروق تیرا، یہ عثمان تیرا، یہ سعد تیرا، یہ سعید تیرا، یہ طلحہ تیرا، اے مولا جتنے نیکوکار ہیں سب تیرے ہیں اور جتنے گنہگار ہیں سب میرے ہیں۔ تو اس کے بعد میں خدا کیا کہے گا، مختصر وقت ہو گیا ہے، خدا کہے گا کہ اے حبیب، خدا کہے گا اے حبیب نیکوکار میرے گنہگار تیرے، تو نیکوں کا بخشنا میرا کام ہے اور گنہگاروں کو بخشوانا تیرا کام ہے۔ تو
تو یہ پیر کا فائدہ ہے کہ وہاں بھی جنت میں جاؤ گے تو حسین اعظم ایسی ڈائریکٹ نہیں بھیج دیں گے، پیر کے جھنڈے کے نیچے لے کر کے، اپنے نانا کے جھنڈے کے نیچے لے کر جائیں گے۔ تو سچے پیر کو دیکھو، اچھے پیر کو دیکھو، جامع شرائط پیر کو دیکھو، جس کے اندر خوبیاں ہیں کہ واقعی یہ پیر ہے تو اس سے مرید ہو۔ پیر کہنے والے بہت سارے لوگ ہیں، 10 انگوٹھی ہیں، بڑے بڑے جھوٹی جھانٹا ہیں، کوئی عورتوں سے پیر دبوا رہا ہے، کوئی کس سے کیا کروا رہا ہے، کوئی لنگی پہن کر کے اور گھر میں بیٹھا ہے، عورتیں آ رہی ادھر پیر دبا رہی ادھر پیر دبا رہی ہیں۔ ارے یہ پیر نہیں، یہ پیر ہے، اس کو خود چلنا نہیں آتا ہے، وہ خود محتاج ہے۔ جو اپنے پیر کا درد نہ دور کر سکے وہ مرید کے درد کو کیا دور سکے گا؟ ارے پیر دیکھنا ہے تو پیران پیر کو دیکھو، مفتی اعظم کو دیکھو۔ نظر ڈال دی ہے بریلی میں رہنے والے ایک مرید کو تو بریلی سے آپ نے بغداد پہنچا دیا ہے، اور دنیا والوں کو بتا دیا ہے جو پیر ہوتا ہے اس کے سینے میں کینہ نہیں ہوتا ہے، اس کے سینے میں مدینہ ہی مدینہ ہوتا ہے۔ سچا پیر چنو، اچھا پیر چنو۔ امام حسین نے یہی مجاز دیا۔ انشاءاللہ پھر بات ہوگی اور باتیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دارین کی نعمتوں، برکتوں، عظمتوں، شوکتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔